سعودی عرب اصل لمن فارمولے پر واپس خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس فوری جنگ بندی 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مذمت کابینہ اجلاس میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سمیت کابینہ کے اراکین شریک تھے۔ اسرائیلی جارحیت نامنظور عسکری قیادت کا اظہار مذمت کور کانفرنس کے شرکاء کا انسانی حقوق کی پامالی پر اظہار تشویش۔ آرمی چیف نے کہا فلسطینی بھائیوں کے اصول موقف کی حمایت جاری رکھیں گے، مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے پاکستان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رہے گی۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے عزم کا اعادہ، دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کے خلاف پوری طاقت سے نمٹنے کا فیصلہ۔ سائفر معمول کا سفارتی مراسلہ تھا، اس میں کسی قسم کی دھمکی یا سازش کا لفظ استعمال کیا، نہ ہی کسی سازش کی نشاندہی کی۔ اس وقت ملک کی سیاسی قیادت نے سائفر کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ سابق سفیر اسد مجید نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو چارج شیٹ کر دیا۔ سابق وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے سائفر ایشو کو چیئرمین پی ٹی آئی کا فوج کے خلاف ٹارگیٹڈ پلان قرار دے دیا۔ بیان میں کہا شاہ محمود قریشی کے مشورے پر چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر معاملے پر اداروں کے خلاف مؤثر بیانیہ بنانے کو کہا۔ سفارتی محاذ پر وزیر اعظم اہم مشن پر چین میں موجود صدر شی جن پنگ کے عشائیے میں شرکت، روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سمیت کئی اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں، دو طرفہ امور پر بات چیت۔ چینی میڈیا کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا سی پیک بی آر آئی منصوبے کا شاہکار شی جن پنگ کے ویژن کا ثبوت ہے۔ منصوبے میں شامل ممالک کے قرض کے جال میں جکڑے جانے کے تاثر کو مسترد کر دیا۔ بیجنگ میں سی پیک راؤنڈ ٹیبل اجلاس میں تھنک ٹینکس کے اسکالرز سے گفتگو میں کہا سی پیک معاشی راہداری نہیں، پاک چین اسٹریٹجک تعلقات کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے بین الاقوامی تعاون میں شرکت کے لیے بیجنگ میں موجود۔ آئی ٹی، زراعت، معدنیات، توانائی سمیت دیگر شعبوں کی مثالی اور تیز ترین ترقی کا پلان تیار۔ نوجوانوں، خواتین، مزدوروں، کسانوں، صنعت کاروں، تاجروں سمیت تمام طبقات کو ریلیف دیں گے۔ مریم نواز کی پی ایف سی سی آئی کے دورے کے موقع پر گفتگو، کہا نواز شریف کا ایجنڈا معیشت کی بحالی اور مہنگائی کا خاتمہ ہے، بیوروکریسی اور ایف بی آر میں اصلاحات لائیں گے، نیب کے انتقام کا خاتمہ کر کے کاروباری برادری کے تحفظات دور کریں گے۔ پارٹی پالیسی پر تنقید کی تو ٹکٹ نہیں ملے گا، میڈیا پر پارٹی پالیسی سے اختلاف کی اجازت نہیں ہوگی۔ نون لیگ کے بڑوں کے اجلاس میں بڑا فیصلہ، نواز شریف کی وطن واپسی سے پہلے پارٹی پالیسی مزید سخت۔ پارٹی اجلاسوں میں ہر قسم کی تنقید اور اختلاف رائے کی مکمل آزادی ہوگی، کوئی بھی رہنما اجلاس کے اندر اٹھائے گئے اختلافی نکات کو باہر کسی بھی پلیٹ فارم پر بیان نہیں کرے گا، خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو ملکی مسائل کے لیے ایک ساتھ بیٹھنے کی تجویز، کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی پر سب کو متحد ہونا ہوگا۔ جے یو آئی کے سربراہ کا کہنا ہے پاکستان کے مسائل کا حل کسی ایک شخص یا جماعت کے پاس نہیں، سیاسی جماعتوں کو اختلاف رائے کے باوجود سیاسی گنجائش پیدا کرنی چاہیے، سیاستدانوں نے گنجائش نہ نکالی تو سب کا نقصان ہوگا۔ $460 ارب جرمانہ ادا نہیں کر سکتا، بحریہ ٹاؤن کراچی کیس میں ملک ریاض سپریم کورٹ میں درخواست، موقف اختیار کیا کہ 460 ارب کی ادائیگی ناممکن ہے، اتنی بڑی ادائیگیوں کی وجہ بحریہ ٹاؤن مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر پا رہا، امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ رجسٹرار آفس کا بحریہ ٹاؤن کے متفرق درخواست لینے سے انکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کرائے اور اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری سنا دی، کہتے ہیں ٹرانسپورٹرز نے کرائے 10% کم کر دیے، آٹے، گھی،
चिकन और अंडों की कीमतों में कमी का ऐलान हो गया। दालें भी 20 से 30 रुपए तक सस्ती होंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की फैसलाबाद में कबीना के ख़ुसूसी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। कौमी फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2024 क्वालिफायर मैच में कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल पाकिस्तान के हारून हमीद ने 68वें मिनट में स्कोर किया। ग्रीन शर्ट्स की वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तारीख में पहली फतह, दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। सर्दी ने दस्तक दे दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में आज भी बादलों का राज रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में दूसरा अपसेट हो गया। नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। प्रोटीज के लिए 246 का हदफ पहाड़ बन गया। अफ्रीकी बल्लेबाजों की डच बॉलर्स के सामने एक न चली। इंग्लैंड के खिलाफ अपसेट करने वाली अफगान टीम का मुकाबला आज न्यूजीलैंड से होगा। कौमी क्रिकेट टीम का चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलोर में प्रैक्टिस सेशन में 12 खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान, अब्दुल्ला शफीक और उसामा मीर की तबीयत नासाज, ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लिया। कौमी क्रिकेट टीम 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलोर में मद्दे मुकाबिल होगी।